کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا اس بات پر سختی سے بحث جاری رکھے گا کہ کلسٹر بموں کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ روس کے خلاف یوکرین کی جنگی کوششوں میں مدد کے لیے اسلحہ بھیج رہا ہے۔ ٹروڈو نے نیٹو کے فوجی اتحاد کے سربراہی اجلاس کے موقع پر لیٹویا میں صحافیوں کو بتایا کہ کینیڈا ایک ایسے بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری کرتا ہے جس میں ایسے دھماکہ خیز مواد کے استعمال پر پابندی ہے جو چھوٹے بموں کو وسیع خطوں میں پھیلاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کینیڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے کلسٹر گولہ بارود پر پابندی کی بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کی اور وہ اپنے موقف پر بہت مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ انہوں نے فرانسیسی زبان میں مزید کہا کہ کلسٹر بموں کو کبھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹروڈو نے اس معاملے پر بات کی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ کلسٹر بم نہ بھیجیں یا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے کہیں کہ وہ انہیں استعمال نہ کریں۔ دوسری جانب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ کینیڈا اپنے دستے میں 1200 فوجی اہلکاروں کو شامل کر کے لیٹویا میں نیٹو مشن میں اپنے تعاون کے حجم کو دگنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بالٹک ملک میں مستقل موجودگی پیدا کرنے کے لیے فوجیوں اور کچھ نئے آلات کی بتدریج تعیناتی ہوگی۔ کینیڈا کا صوبہ آنٹیریو تیزی سے بڑھتی ہوئی بجلی کی تمام ضروریات کو آلودگی سے پاک ذرائع سے پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جس میں نئی قابل تجدید پیداوار کو محفوظ بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے، لیکن قدرتی گیس پر روک لگانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ آنٹیریو کے وزیر توانائی ٹوڈ اسمتھ نے 2030 سے 2050 کے لیے گرڈ تیار کرنے کی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ انڈیپینڈنٹ الیکٹریسٹی سسٹم آپریٹر پروجیکٹس آنٹیریو کی بجلی کی طلب و وسعت صدی تک دگنی ہو سکتی ہے اور اگلے اقدامات میں نئی ہوا، شمسی اور پن بجلی کی تلاش شامل ہے۔ اسمتھ کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہمیں آج تعمیر شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اور توانائی کے شعبے میں کام کرنے والوں کو فوری طور پر منصوبہ بندی شروع کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے پاس نئے صاف، صفر کے اخراج کے منصوبے ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت ہو۔ اس حکمت عملی میں پچھلے ہفتے اعلان کردہ 2 جوہری منصوبے بھی شامل ہیں۔ جھیل ہورون کے کنارے برس پاور میں ایک نیا بڑے پیمانے پر جوہری پلانٹ اور ٹورنٹو کے مشرق میں ڈارلنگٹن جوہری پلانٹ کے مقام پر 3 نئے چھوٹے ماڈیولری ری ایکٹر۔ اسمتھ نے کہا کہ وہ منصوبے جو 60 لاکھ گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں، صوبے کو بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی گیس پر انحصار ختم کرنے میں مدد کریں گے، لیکن 2027 میں پابندی کا عہد کرنا اور 2050 تک قدرتی گیس کو ختم کرنا وفاقی حکومت پر منحصر ہے کہ وہ بجلی پیدا کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ صوبے کو آنے والے برسوں میں برقی گاڑیوں کے وسیع استعمال اور مینوفیکچرنگ سے بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کینیڈا میں مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، چونکہ ملک بڑھتے ہوئے اخراجات اور مہنگائی سے دوچار ہے۔ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل چھٹے سال پیسہ کینیڈا کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر نوجوان کینیڈینز کے لیے دباؤ کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ایف پی کینیڈا کی جانب سے لیجر کے کرائے گئے ایک سروے کے مطابق 18 سے 34 سال کی عمر کے تقریباً نصف نوجوان اخراجات کے حوالے سے سب سے زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، جبکہ 46% کو ذہنی صحت کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف 65 اور اس سے زیادہ عمر کے کینیڈین کہتے ہیں کہ وہ دوسرے عمر کے گروپوں کے مقابلے میں پیسے سے متعلق تناؤ کی نسبتاً کم سطح کا تجزیہ کرتے ہیں، جس میں 28% مالی تناؤ کی اطلاع دیتے ہیں۔ تاہم سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے سے متعلق خدشات صرف نوجوان کینیڈین تک محدود نہیں ہیں۔ در حقیقت سروے میں شامل 2000 سے زائد کینیڈینز میں سے 40% نے 2023 میں پیسے سے متعلق اہم تناؤ اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ 2022 کے مقابلے میں 2% اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ سروے میں کینیڈینوں کی مجموعی فلاح بہبود پر مالی چیلنجز کے وسیع اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ کہ کینیڈینوں کے ایک بڑے حصے نے منفی اثرات کا تجربہ کیا ہے، جن میں بے چینی، ڈپریشن اور مالی تناؤ کے ذہنی صحت کے چیلنجز شامل ہیں۔ تقریباً نصف کینیڈین نے کہا کہ 2023 میں مالی پریشانیوں کی وجہ سے ان کی نیند ختم ہو گئی ہے، یہ 2022 کے مقابلے میں 5% زائد ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو وہ نیٹو میں سویڈن کی رکنیت کی منظوری دے سکتے ہیں، جبکہ نیٹو سیکریٹری جنرل
जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि तुर्क सदर ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। आलमी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो में स्वीडन की रुकनियत तुर्की के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से मशरूत की है। तैयब उर्दवान की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वो लिथुआनिया के दारुल हुकूमत वेलनियस में नेटो के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं। उर्दवान का कहना था कि तुर्की 50 साल से यूरोपीय यूनियन के दरवाजे पर इंतजार कर रहा है और नेटो के तकरीबन तमाम रुकन ममालिक यूरोपीय यूनियन के रुकन बन चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रजब तैयब उर्दवान ने अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता किया था, जिसमें उन्होंने बाइडन से नेटो इजलास में तुर्की के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने पर तमाम नेटो रहनुमाओं की वाज़ेह हिमायत का मुतालबा किया था। अपने बयान में नेटो सेक्रेटरी जनरल ने तुर्की की रजामंदी को तारीखी दिन करार देते हुए कहा कि सदर उर्दवान ने स्वीडन की शमूलियत के मामले को कौमी असेंबली को भेजने और तौसीक को यकीनी बनाने पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो समझते हैं कि नेटो में इस बारे में इत्तेफाक राय नहीं है कि आया यूक्रेन को नेटो में शामिल करना है या नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर का मज़कूरा बाला बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वो लिथुआनिया में नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले हैं, जहां यूक्रेन की रुकनियत के साथ साथ स्वीडन से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में हमें यूक्रेन के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे नेटो में शामिल होने के लिए उसे क्वालिफाई किया जा सके। नेटो मेंबरान की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे का दिफा करें, लेकिन यूक्रेन फिलहाल हालत जंग में है और इसे इन हालात में नेटो में शामिल करना शायद सही फैसला ना हो। भारत में बारिशों के साथ सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जहां हलाकतों की तादाद 37 हो गई है, जबकि अमेरिका में जहां एक तरफ शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वहां दूसरी जानिब हीट वेव का भी खतरा पैदा हो गया है। शदीद गर्मी की लहर से अमेरिका भर में 5 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का अंदेशा है। कैलिफोर्निया के जनूबी और वस्ती इलाकों के लिए ज्यादा गर्मी पड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। मजीद बरआं लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा में रवां हफ्ते शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। एरिजोना, नेवाडा, मैक्सिको में भी पारा बढ़ने लगा, जबकि दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब भारत में बारिशों के साथ सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जहां हलाकतों की तादाद 37 हो गई, जबकि मजीद हलाकतों का भी खदशा है। भारत में हालिया बारिशों से नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शदीद बारिशों के बायस नई दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी पानी पुलों और मकानात को भी बहा कर ले गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया गया है।